ولادت ہوئی ہے تو وہ وہیں سے کہیں اور چلا جاتا تھا اور اپنے گھر نہیں آتا تھا. کسی کو خبر ملتی کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ ملک ہی چھوڑ کر روانہ ہو جاتا تھا. کسی کو خبر ہوتی کہ تمہارے گھر بیٹی ہوئی ہے تو وہ گھر سے نکلنا چھوڑ دیتا تھا، گھر میں قید ہو جاتا تھا. یہاں تک کہ اسی سفاکیت کا دور تھا کہ بعض تو ایسے تھے جو لڑکی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، بعض ایسے تھے کہ اس کو قتل کر دیا کرتے تھے. بڑا عجیب گہما گہمی کا عالم تھا. اللہ اکبر. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر لوگوں کو بیٹی کی عظمت پہچان کروائی. بیٹی کیا ہوتی ہے؟ وہ دور ایسا تھا کہ لوگ بیٹیوں کو آج سمجھتے تھے، بیٹیوں کو ذلت کا ذریعہ سمجھتے تھے، بیٹیوں کو توہین کی نگاہ سے دیکھتے تھے، بیٹیوں کو پاؤں کی جوتی سے بدتر سمجھتے تھے. ایسے ماحول میں میرے آقا نے اپنی بیٹی کے لیے کہا فاطمہ کو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ایسے ماحول میں جبکہ لوگ بیٹیوں کو آج سمجھتے تھے، بیٹی ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. جس گھر میں بیٹی نہ ہو ان سے پوچھو گھر کے ساتھ خالی خالی لگتا ہے. بیٹے بھی عظمت اور رفعت کی دلیل ہیں اور اس کی رحمت ہے، مگر بیٹوں کا وہ معاملہ ہے کہ شادی ہوئی ادھر کہیں اور. بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں، بہن بہن ہوتی ہے. حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے بڑا پیار کیا. اس زمانے میں سرکار نے اتنا پیار کیا کہ سیدہ کائنات جب آتی تھی، میرا مصطفیٰ کبھی بھی کسی کے لیے اٹھ کر استقبال کے لیے نہیں رہ سکتا. ایک سیدہ تھی کہ جب وہ آتی تو حضور کھڑے ہوتے اور گیٹ تک ان کو لینے کے لیے جاتے تھے، ان کو گلے سے لگاتے تھے، ان کے ہاتھوں کو چومتے تھے، ان کے ماتھے کو چومتے تھے اور پکڑ کے لاتے تھے، اپنے پاس بٹھاتے تھے. اور جب جاتی تھی تو سرکار پہ انہیں چھوڑنے تک گیٹ تک آتے تھے. حضور بیٹی سے اتنا پیار کرتے تھے. سرکار جب کہیں سفر پہ جاتے تو اپنی بیٹی سے مل کے جاتے تھے، اور جب سفر سے حضور واپس آتے تو کہیں نہیں جاتے، پہلے سیدھے فاطمہ کے گھر جایا کرتے تھے. حضور نے بڑا پیار کیا اپنی بیٹیوں سے، بڑی شفقت فرمائی اس زمانے میں کہ جب کہ لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. صحابی اکثر سنتا رہتے تھے، ان سے پوچھا کیوں رہتے ہو؟ کہا بس زمانہ جاہلیت میں ایک بہت بڑی خطا ہوئی. وہ یہی خطا تھی کہ میں سفر پر گیا ہوا تھا تو میرے گھر بچی کی ولادت ہو گئی. جب میں آیا تو میری بیٹی بڑی ہو چکی تھی. آیا تو میری بیٹی دوڑی ہوئی آئی اور میرے پاؤں سے لپٹ گئی اور کہہ رہی تھی بابا جان بابا جان بابا جان. میں نے اس کو ٹھوکر مار کر پیچھے کر دیا. یہ دور ایسا تھا. آج لوگ بات کرتے ہیں اسلام کے خلاف کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق نہیں بتائے. عورت کی عظمت کو تو جا کر ہی رسول اللہ نے کیا ہے. ایسے بھی لوگ گزرے ہیں کہ جو عورت کو پتی کی طاقت کہا کرتے تھے. ایسے بھی لوگ گزرے ہیں کہ جن کی نگاہوں میں عورت کی کچرے کا ڈھیر سمجھا جاتی ہے. ایسے بھی لوگ گزرے ہیں کہ جو عورت کو کوئی کچھ نہیں سمجھتا، تاریخ بڑی ہے. ایک اسلام ہے کہ جس نے عورت کو وہ عظمت دی کہ عورت اگر ماں ہے تو دین نے اس کے قدموں میں جنت رکھی ہے. عورت اگر بیٹی ہے تو باپ کے لیے رحمت رکھی ہے. عورت اگر بیوی ہے تو آدھے ایمان کی حفاظت رکھی ہے. عورت اگر بیٹی ہے تو رحمت رکھی ہے. عورت اگر ماں ہے تو پاؤں میں جنت رکھی ہے. عورت اگر بیوی ہے تو آدھے ایمان کی حفاظت رکھی ہے. میں فاطمہ کی عظمت پہ قربان. یہ ان بچوں کے لیے رحمت ہے، ان بچوں کے لیے کہ جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. ان بچوں کے لیے قدموں میں جنت فاطمہ کی، جو بچے خود جنت کے نوجوانوں کے سردار
ایمان کی حفاظت کہ جس علی کی محبت ہی ایمان ہے، اور فاطمہ اس باپ کے لیے رحمت ہے جو خود رحمت للعالمین ہے۔ سرکار نے اپنی بیٹی سے بڑا پیار کیا ہے، بہت شفقتیں فرمائی، حتیٰ کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو منع کر دیا کہ جب تک فاطمہ زندہ ہے تم دوسری شادی نہیں کر سکتے ہو، حالانکہ مرد کو قرآن نے حکم دیا ہے مثنیٰ و ثلاثہ و رباع، دو دو تین تین چار چار، شریعت نے حکم دیا ہے کہ مرد اگر طاقت و قوت و استطاعت رکھتا ہے بیک وقت 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ یہ حکم خدا ہے، اللہ کے قرآن کا قانون ہے، مگر میرے مصطفیٰ نے علی کے لیے ناجائز کر دیا کہ جب تک فاطمہ ہے تم دوسری شادی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اگر تکلیف ہوئی تو مجھ مصطفیٰ کو تکلیف ہوگی۔ سرکار نے بیٹی سے پیار کر کے مجھے اور آپ کو درس دیا ہے کہ فقط بیٹوں ہی سے محبت نہ کیا کرو، بیٹیوں کو بھی چاہا کرو، بیٹیوں سے الفت کیا کرو۔ بیٹی تمہارے گھر کی رونق ہے، تمہارے دل کا سکون ہے، تمہارے دل کا قرار ہے، تمہارے دل کا چین ہے، تمہاری نعمتوں کے اندر اضافے کا ذریعہ ہے۔ بیٹی تو وہ ہے کہ جس کے نصیب سے اللہ پاک کو نوازا کرتا ہے۔ جن گھروں میں بیٹیاں نہیں ان سے پوچھو، بیٹی کو آ نہ سکتا تو بڑی محبت سے پالا، بڑی کلیاں ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے بیٹی، اور بہن کی صورت میں حضور علیہ السلام نے کی حدیثوں کا خلاصہ ہے جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اور اس نے اپنے بہنوں کی اچھی تربیت کری اور ان کو اچھا کھلایا، اچھا پلایا، اور پھر وقت عمر پر ان کی اچھی جگہ شادی کر دی۔ تو یہی 2 بہنیں بھائی کے لیے جہنم کے درمیان وہ افسردہ چہرے، باپ کا چہرہ افسردہ ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا بیٹی پیدا ہوئی ہے اس لیے یہ حال ہے۔ آپ نہ سمجھو، ہمارے ملک پاکستان میں چند سالوں پہلے زلزلہ آیا تھا جس سے پاکستان کے کچھ مخصوص علاقوں میں تباہی مچی، لاکھوں لوگ زمین بوجھ ہو گئے، ان کے نام و نشان نہ بچے۔ میرے امیر سنت نے واقعہ نقل کیا ہے کہ جس وقت زلزلہ آیا تھا صبح کے وقت تو ایک شوہر تھا، اس کی بیوی حاملہ تھی اور اس کے یہاں بچے کی ولادت کا وقت قریب تھا، اس کے پہلے سے ہی 2-3 بیٹیاں تھیں۔ تو اس نے کہا کہ اگر تم نے آپ بچی پیدا کری تو پھر میں تجھے زندہ دفن کر دوں گا۔ ایسے کچھ جملے بولے، اللہ کا کرنا کہ اس کے گھر اسی رات جس کی صبح زلزلہ آیا اسی رات ایک بیٹی کی ولادت ہوئی۔ جب شوہر کو پتہ چلا تو امیر سنت کہتے ہیں کہ اس نے بیٹی کو پریشر کوکر میں رکھ دیا اور وہ کیسا بار تھا۔ میں تو مجھے یہ بات کرتے میں مجھ سے میری ہمت نہیں بن رہی، حالانکہ وہ کیسا بار تھا، یہ انسان سمجھ نہیں آتا ہے۔ حضور لاہ شہباز قلندر رحمہ اللہ نے کہا انسان اللہ کا راز ہے، اسے اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کا راز ہے۔ جب یہ بگڑنے پر آتا ہے تو سبھی اولاد کو نہیں دیکھتا، اگر سدھرنے پر آتا ہے تو غیروں کو بھی چھپتا ہے۔ انسان وہ انسان ہے جو انسانیت کی قدر کرتا ہے، وہ انسان نہیں ہے جو انسانیت کی قدر نہیں جانتا۔ وہ کیسا باپ تھا، پریشر کوکر میں ڈال دیا، ابھی وہ پریشر کوکر پھٹنے والا تھا کہ اچانک ایک دھماکہ ہوا، زلزلہ آیا، وہ بھی زمین کے اندر دفن ہو گیا۔ اللہ نے بچی کو بھی بچایا، اس کی ماں کو بھی سلامت کیا تھا فرمائی۔ تو یہ بہت غلط ہے، بچیوں کو ہار نہ سمجھو، ان کو مصیبت نہ جانو، خوش ہوا کرو۔ جن کو اللہ نے بیٹی دی ہے ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میرے سرکار کی بیٹیاں ہیں۔ بیٹوں کو تو اللہ نے ظاہری زندگی بخشی نہیں۔ حضور کے 3 شہزادے تھے، تینوں 1.5 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ بیٹیاں تھیں ام کلثوم جو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں گئی، حضرت رقیہ جو ان کے وصال کے بعد عثمان غنی کے نکاح میں گئی، حضرت زینب عمر بن عاص کے نکاح میں گئی، اور حضرت فاطمہ جو علی کے نکاح میں آئی۔ سرکار نے ان سے بڑا پیار کیا ہے۔ جب سیدہ زینب کا انتقال ہوا، حضور کی سب سے بڑی بیٹی گئی، حضور کی سب سے بڑی شہزادی کا وصال ہوا تو سرکار نے ازواج سے کہا جب میری بیٹی کو غسل دے لو تو مجھے خبر دے دینا۔
جب غسل دے دیا تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیغام دیا کہ آقا غسل ہو گیا. میرے سرکار نے اپنا لباس اپنا تہمت اتار کر اپنی بیوی کو دیا, کہا کہ جاؤ میری بیٹی کو اس سے دفن دو. سرکار کتنا پیار کرتے تھے اپنی بیٹی سے, اپنے لباس کا کفن دیا, اپنے ہاتھوں سے میرے سرکار نے ان کو سپرد خاک کیا. اتنا حضور محبت کیا کرتے تھے. وہ گھر بڑا اچھا ہوتا ہے جس گھر میں بیٹیوں کی مدت ہوتی ہے, جس گھر میں بیٹیوں کی عظمت کو سمجھا جاتا ہے. شادی اور ان کے خرچے کے خوف سے اولاد کو قتل نہیں کرنا چاہیے. قتل سے مراد فقط قتل کرنا نہیں. میری زبان نہ کھڑا رہی ہے کہ میں کیا عرض کروں. کبھی کچرے کے ڈھیر پر بچہ پڑا ہوا ملتا ہے, کبھی چوراہوں پر بچے پڑے ہوئے. ایک جگہ ایک رش لگا ہوا کچرے کے ڈھیر پر, اور اطراف میں لوگ کھڑے ہوئے. میں باپ کی ادھر اطراف کی بات کر رہا ہوں. ایک بچہ کچرے کے ڈھیر پر پڑا ہے, کپڑے اس کو چمٹ رہے ہیں, اس کے اندر زندگی باقی ہے, اور وہ چیخ رہا تھا. کسی میں ہمت نہیں کہ اس کو اٹھا دو. کہا نہیں پولیس کیس بن جائے گا. ہمارا ماحول بڑا بگڑ چکا ہے. یہ حال ہمارے یہاں اتنا اب تک جس زمین پر انسانیت کو اس قدر قتل کیا جائے, مجھے بتاؤ زمین پر چلنے والی قوم کیسے پنپ سکتی ہے, کیسے خوش رہ سکتی ہے. اللہ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے, اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے. یہ کفر اور نفاق اور فسق اور فجور اور شرک کا معاملہ تو میرا اور آپ کا ہے, ہمیں یہی کرنا پڑے گا, مگر وہ خدا سب کو برابر دیکھتا ہے. اس اعتبار سے بحیثیت انسانیت کے اگر کسی شخص کو ناحق قتل کر دیا جائے, آگے اللہ نے فرمایا وَلَا قتل مت کرو. اگر کسی شخص کو ناحق قتل کر دیا جائے, حدیثوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس ایک بندے کے خاطر ساری قوم کو تباہ فرما دے گا. وہ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے, اتنا چاہتا ہے اپنے بندوں کو. میرے یہاں پہ صوفیہ کی روایتیں آ رہی ہیں, اس لیے لوگوں انسانیت سے محبت کرو, اپنی بچیوں سے پیار کرو, ان کی شادی کے معاملے کو دیکھ کر ان سے نفرت نہ کیا کرو, خوش ہوا کرو. اللہ نے تمہیں بیٹی جیسا پھول عطا فرمایا ہے. یہ پھول اسی گھر میں کھلتا ہے جہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. بچیوں کی شادی میں آج ایک وظیفہ بھی ابھی آنے سے پہلے مزاح دوستوں سے کہہ رہا تھا. آج شب 12ویں ہے, 12واں روزہ ہے کل, آج شب 12ویں ہے. فرمایا کہ جو 12 روزے کی شب, 11 اور 12 روزے کی شب جن کی شادیاں نہیں ہو پاتی, آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ماحول میں ایک ایسا ایک طوفان برپا ہے کہ گھروں میں بچیاں جوان ہیں مگر رشتے نہیں ہیں, گھروں میں بچیاں جوان ہیں مگر شادیاں نہیں ہیں, گھروں میں بچیاں جوان ہیں اسباب نہیں ہیں. کہیں خاندانی خصومت ہے, کہیں اپنی نام کا مسئلہ ہے, کہیں کوئی جھگڑا ہے, کہیں رشتے نہیں ہیں. میں وظیفہ امیر اہل سنت کے فیضان سے عرض کر رہا ہوں, میرا نہیں ہے, صاف پڑھا. جو شب 12ویں 12 رکعت نماز نفل پڑھے, ہر رکعت میں 2 کر کے پڑھے, ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے, قل هو الله احد. 12 رکعت پڑھ لے, ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے, اور پھر 12 رکعت کے بعد 100 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ کر ان تمام ذکر کا ثواب سرکار کی خدمت میں پیش کرے, اور 15 منٹ تک اللہ کی بارگاہ میں حضور کے وسیلے سے دعا کرے. وہ فرماتے ہیں اگلا رمضان آنے سے پہلے انشاءاللہ اللہ شادی کا انتظام فرما دے گا. گھبرانا نہیں چاہیے بچیوں کو دیکھ کر, یہ بہت عظیم پھول ہوتا ہے. اللہ ہمیں بچوں کی قدر عطا فرمائے, ان کی تربیت بھی ایسی ہونی چاہیے جیسا کہ میرے بہت سے پاک کی بات جاتی ہے. اللہ ایسی تربیت بھی ہونی چاہیے بچیوں کی. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. بدکاری کی طرف مت جانا, زنا کے قریب مت جانا. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا, بے شک وہ بےحیائی ہے. زنا ایک بہت بڑا جرم ہے. جب بندہ بدکاری کرتا ہے اس کا ایمان اس سے نکل کر سائڈ میں کھڑا ہو جاتا ہے, اس وقت اس کا ایمان سلامت نہیں رہتا. اللہ سب کو محفوظ فرمائے. اگر ابن آدم کے لیے زنا
زنا لکھ دیا گیا ہے. فقط اس عمل خاص کا نام زنا نہیں ہے. یہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں, یہ کان بھی زنا کرتے ہیں, یہ زبان بھی زنا کرتی ہے, یہ ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں. آنکھوں سے بدنگاہی کرنا آنکھوں کا زنا ہے. کانوں سے گناہوں بری آوازیں سننا یہ کانوں کا زنا ہے. ہاتھوں سے حکم خدا کو پامال کرنا یہ ہاتھوں کا زنا ہے. زبان سے غیبت ہی کرنا, گناہ کرنا یہ زبان کا زنا ہے. اور وجود کا الگ الگ معاملہ ہے. اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس پہلے شنی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرو, اس کو پکارو, اس کو یاد کرو. ہر ایک انسان اور جنات ہی تو ہے, باقی ہر چیز اسی کو پکار رہی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ, ہر چیز اللہ کی حمد کرتی ہے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, مگر تم ان کی تسبیح نہیں جانتے. یہ پنکھوں سے آواز آ رہی ہے, یہ اللہ کا ذکر ہے. دروازہ بند کرتے ہو, دروازے کی آواز یہ اللہ کا ذکر ہے. دیوار میں درار پڑنا یہ اللہ کا ذکر ہے. چھتوں کا چٹکنا یہ اللہ کا ذکر ہے. پیڑوں کا ہلنا یہ اللہ کا ذکر ہے. ہوا فضا کی آوازیں یہ اللہ کا ذکر ہے. دنیا کی ہر چیز اس کو پکارتی ہے. حتیٰ کہ خنزیر جیسا ناپاک نجس العین, وہ جانور جو نجس العین ہے, نجس العین مانے مکمل ناپاک ہے, مکمل ناپاک ہے. کتا بھی ناپاک ہے مگر اس کا لعاب ناپاک. کتے کا جسم ناپاک نہیں ہے. اگر کتا آپ کے جسم سے مس ہو جائے, آپ کے کپڑوں سے چھو جائے تو آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہو جائیں گے. مگر خنزیر نجس العین ہے, جسے سور آپ کہتے ہو. ہمارے یہاں بابا یہ بھی ہے, سور کا نام نہیں لیتے, زبان تک بھی ہو جائے. قرآن میں ذکر ہے میرے اسلام بھائی, کوئی غلط بات نہیں. سور خنزیر نجس العین ہے. اگر یہ آپ کے جسم سے چھو جائے تو آپ کا جسم ناپاک ہو جائے گا. مگر یہ خنزیر بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے. ہم نے اپنے بزرگوں سے, اساتذہ سے بچپن میں یہ باتیں سنی ہیں. ہر روز خنزیر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. ایک بڑی طویل حکایت ہے, اس کا میں آخری حصہ پیش کر رہا ہوں. ہر روز خنزیر اللہ سے کہتا ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر بنایا ہے, بے نمازی نہیں بنایا ہے. یہ خنزیر روزانہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اس نے سن رکھا ہے کہ بے نمازی کو اس طرح عذاب دیا جائے گا, اس طرح سزا دی جائے گی. وہ شکر ادا کرتا ہے, تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر کیا ہے, بے نمازی نہیں. کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر. محنت فرمایا محنت کو نہ مارو, یہ اللہ کی حمد کرتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, یہ جملے محنت پکارتا ہے. کوئل کی کوکو میں اسی کی صدا ہے, کبوتروں کی آوازوں میں. ایک بزرگ جنگل کے اندر اللہ کی نماز پڑھ رہے, عبادت کر رہے, نماز میں مشغول, ذکر میں مشغول. ذکر کرتے کرتے اچانک دل میں خیال آیا
عبادت بن سکتا ہے؟ درختوں کو دیکھ کر تم یہ کہو یا اللہ تیری شان کتنی اعلیٰ ہے، میرا رب خوش ہوتا ہے. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار. یہ دعا ہے ہی پہاڑوں کو دیکھ کر پڑھنے کی، پہاڑوں کو دیکھ کر پڑھنے کی، پتوں کو دیکھ کر پڑھنے کی کہ اللہ تو نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی. اللہ کوئی چیز بیکار نہیں بناتا، نہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اور بات ہے کہ ہم اس کی ابتدا تک نہیں پہنچ پاتے. ہر چیز اس کو پکارتی ہے، اور جو اس کو پکارتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے. اصحاب کہف کا ذکر آج چلا، سورہ کہف پڑھی گئی. وہ افراد جنہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار کا رخ کیا. وہ اصحاب کہف حضرت عیسیٰ کے دور کے اولیاء کرام ایمان بچانے کے لیے چلے گئے. جب ایمان کو خطرہ پڑ جائے اور جب دین لٹنے کے در پہ ہو اور تمہارا ایمان شکار کیا جانے لگے، حکم ہے اس علاقے سے ہجرت کر کے چلے جاؤ، چھوڑ دو. جہاں تمہارے عقیدوں کو تحفظ نہ ملے، جہاں تمہارے مسلک کی عبادت نہ ہو، وہاں سے چلے جاؤ. ابراہیم خلیل اللہ نے ہجرت کی ہے، کتنے انبیاء کرام نے ہجرت کی. خود میرے مصطفیٰ نے مکہ سے مدینہ کا رخ کیا، اصحاب کہف نے رخ کیا. اللہ کے نیک بندے نے اس کو پکارا، اللہ نے ان کو کتنا نوازا. اللہ اکبر. 309 سال تک سوتے رہے. ان کا جسم تو جسم کپڑا بھی نہیں گلا تھا، کروٹیں لیا کرتے تھے. حتیٰ کہ یارو یہ اللہ والے ہیں کہ ان سے محبت، اللہ کے ولیوں سے محبت یہ عین ایمان ہے، بلکہ ولیوں کی محبت عین خدا کی محبت ہے. ان کی محبت اللہ کی محبت ہے، اور اللہ ان کی محبت کرنے والوں کو معلوم نہیں کرتا. آپ تو بشر ہو، ہم تو انسان ہیں. اصحاب کہف سے تو اس کتے نے محبت کری تھی جس کا نام قطمیر تھا. اس کتے نے محبت کری تو میرے رب نے اس کو معلوم نہ کیا، اپنے قرآن کا حصہ بنا ڈالا. اس کتے کے ذکر کو میرے رب نے قرآن کا حصہ بنا ڈالا. قیامت تک جو قرآن پڑھتے رہیں گے اس کتے کا بھی ذکر ہوتا رہے گا. ولیوں سے وفاداری کے سبب، ولیوں سے محبت کے سبب. اور یہی نہیں، جس آیت میں اللہ نے اس کے بیٹھنے کا ذکر کیا، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، یہ آیت ہے سورہ کہف کی، آیت کا حصہ ہے. ان کا کتا یوں کر کے بیٹھا ہوا ہے اپنی کلائیوں کو پھیلا کر. جس آیت میں اس کتے کے بیٹھنے کا ذکر ہے، فرمایا اس آیت کو اگر لکھ کر تم اپنے گلے میں ڈال دو نا، تمہیں کوئی بھی کتا کاٹے گا نہیں، کوئی بھی کتا نہیں کاٹے گا. اور اگر تم غوث پاک کے کتے بن جاؤ گے تو کوئی نجدی کتا بھی تمہیں نہیں کاٹے گا. ہاں اللہ اکبر. تر سے ڈر، در سے سب، تر سے سب اور سب سے ڈر. والا رب کا شعر ہے، تر سے ڈر، در سے سب اور سب سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. ارے اس نشانی کے جو سگے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. ولیوں کی نسبت کا پٹا اگر پڑ جائے بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، بندہ کامیاب ہو جاتا ہے. اور اسے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو بڑی عرف والا ہے. ہاں اللہ ہوگا قبلہ سائیں مفتی جواد احمد بغداد کلندری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت بیان کی تھی. اسے پاک کے مقام کے حساب سے آپ فرما رہے تھے، ایک مرتبہ اسے سمدانی بڑی جذب میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک کیس میں بیٹھے ہوئے تھے، مراقبے میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ کے خلیفہ قلی بن ہیتی علیہ رحمہ آپ کو دیکھ رہے تھے. بڑا ٹائم لگ گیا، بہت دیر ہو گئی. حضرت صاحب جب افاقہ ہوا تو حضرت سے پوچھا، حضور آج بڑا لمبا مراقبہ کرا، خیریت تو تھی؟ کہاں ہم مراقبے میں جہنم کی طرف چلے گئے تھے. کہاں کہاں دیکھنے گئے تھے؟ کہ ہمارا کوئی مرید تو اندر نہیں جائے گا. چنانچہ ہمیں دروازہ جہنم سے مالک سے کہا، مالک ذرا اپنا رجسٹر تو دیکھو، تمہارے رجسٹر میں قادری کا نام تو نہیں ہے. حضرت مالک دروازہ جہنم. انہوں نے کہا حضور دیکھنے کی کیا حاجت ہے، کسی قادری کا نام نہیں ہے. بہت کسی قادری کا نام نہیں. یہ بات تو آپ نے سنی ہوگی، مگر آگے جو آپ نے کہی ہوئی بات یہ کہ غوث پاک نے جلال بڑی نظر میں کہا کہ اگر وہ یہ کہتا کہ ہاں آپ کے مرید کا بھی نام ہے، اگر 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 آپ ولیوں کی شان بڑی اعلیٰ ہے، اس جملے کو بڑا محبت کے کانوں سے سن کر ہضم کر جانا بات بڑی عرفہ والا ہے. ہاں میری جمعہ کی تقریر
چیز اگر سمجھی ہو تو کاش کے سمجھ آ جائے. میں کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا. آپ کسی چیز کی کوئی مدت نہیں ہے, کسی چیز کی حیثیت نہیں ہے. اللہ کی نگاہ میں مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے غلاموں کا جو مقام ہے کسی کا نہیں ہے, کسی کا نہیں ہے. نہ جنت کا ہے نہ کسی اور چیز کا ہے. مصطفیٰ کریم کی نسبتوں کا حال یہ تو آگے حضرت پاک نے کہا, اور پھر وہ یہ کہہ دیتا کہ ہاں حضرت صاحب آپ کا غلام بھی اندر ہے. تو آپ نے کہا جلال بھری نگاہوں سے ہم نے صرف جہنم کو یوں دیکھنا تھا. ہاں جلال بھری نگاہ سے ہم نے صرف جہنم کو یوں دیکھنا تھا, جہنم نے مٹ جانا تھا, جہنم نے مٹ جانا تھا. یہ ولیوں کی شان ہے. اور یہ محبت والوں کی سمجھ میں آئے گا. اگر والے کو گھوڑے دوڑاتے رہیں گے, تمہارے گھوڑے چلتے رہیں گے, ہم جنت میں پہنچ جائیں گے. تو انشاءاللہ تو ولیوں سے نسبت رائے گا نہیں جائے گی. جب اللہ نے اس کتے کو معلوم نہ کیا تو یار تمہیں کیسے معلوم کرے گا؟ ہاں تمہیں کیسے معلوم کرے گا؟ تمہارا کام ہے ولیوں کی نسبت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. تو بہت کچھ آج جو سپارہ پڑھا گیا اس کے اندر اصحاب کہف کا خصوصی ذکر, باقی نصیحت دین و میرے ذہن میں تھی مگر وہ گفتگو کہیں سے کہیں نکلی. تو بس اپنی بچیوں سے پیار کرو, کسی مسلمان کو مت ستاؤ, سود مت کھاؤ, یتیموں کا دل نہ دکھانا, زنا سے ہمیشہ دور رہنا, ماں باپ کی اطاعت کرنا, شرک سے بچنا, اچھائی کا حکم کرنا, رب توفیق دے تو تہجد پڑھنا. آج سارے نئی باتوں کا ذکر ہوا ہے. رب توفیق دے تو تہجد پڑھنا, ہمیشہ سچ بولنا, اللہ کے حمد کرنا, ولیوں سے جڑے رہنا, جو صبح شام اس کو پکارتے ہیں ان کی سنگتیں اختیار کرنا, ان سے اپنی آنکھیں مت پھیرنا. یہ سارے